خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اینڈ ویلکم بیک ود اے نیو ٹاپک ود اے نیو ڈسکشن. اور آج جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ دنیا کا نور ہے، اور اس کے لیے جو حوالہ میں نے خداوند کے کلام میں سے چنا ہے وہ متی رسول کی معرفت لکھوایا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت میں سے ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ میں یہ تینوں آیات آپ کے لیے پڑھ دوں تاکہ پوری جو بات ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے. اور یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اب یہ جو حوالہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ہم 6 پوائنٹس ہیں جن پر ہم اپنی گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نور کو ہسٹوریکلی تھوڑا سا اپنے سامنے رکھیں گے، دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نور کے فنکشنز پر تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے بعد ہم پوزیشن پر بات کریں گے، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں رکھتے، یعنی اس کی جو ٹھیک پوزیشن ہے اس کو وہاں پر رکھنا ہے تاکہ آنے والوں کو روشنی دکھائی دے. اور اس کے بعد ہم نے نور کی روشنی کی رینج کو دیکھنا ہے، اس کی حدود کو دیکھنا ہے. نمبر 5 پر ہم نے کاموں پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور پھر آخری جو ہمارے پاس پوائنٹ ہوگا وہ پیٹرن کے طور پر ہم اپنے سامنے رکھیں گے. اور جب ہسٹوریکلی تھوڑی سی روشنی کی بات کرتے ہیں، نور کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قدیم زمانوں میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا سورج کے تعلق سے کہ یہ جو سورج ہے یہ پوری دنیا کا نور ہے، یہ روشنی دیتا ہے، اور جب یہ چمکتا ہے تو ہر طرح کی جو ڈارکنس ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور ہر جگہ کو یہ روشن کرتا ہے. اب جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی اور ثقافتیں بدلتی گئی، امپائرز آتی گئی، ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا. اور پھر اب سورج جو ہے وہ صرف جب ظاہر ہوتا تھا تو وہ صبح کے ٹائم ہی روشنی دیتا ہے، شام تک روشنی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس اندھیرے کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علاج ہونا چاہیے تاکہ جو چیزیں اندر ہیں، کمروں میں ہیں، گھروں میں ہیں، محل کے اندر ہیں، وہاں بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ روشنی ہونی چاہیے. تو وہاں سے پھر ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں نے چراغ جو ہیں ان کا بندوبست کرنا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ڈارکنس ہے کمروں کے اندر ہے، اندرونی جگہ پر ہے، اس کو روشن کیا جائے تاکہ ہمیں رات کے وقت بھی جو ہے وہ ڈارکنس میں جو آبسٹیکلز ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر کسی زمانے میں یہ جو چراغ جلانے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی کافی عرصے تک جو ہے وہ چلتا رہا. بڑی بڑی امپائرز میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی 19ویں صدی آتی ہے، ایک نیا الیکٹرک ریولوشن آتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو ایک بڑا مشہور نام ہمارے ذہان میں آتا ہے اور وہ ہے تھامس ایڈیسن کا. اب تھامس ایڈیسن جو ہے وہ بلب کو ایجاد کرتا ہے، اور پھر یہ جو بلب ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈارکنس کو ریموو کرنے کا کام کرتا ہے، اور ہر وہ جگہ جو اندر کی طرف ہے اس کو انلائٹمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہمیں لائٹ جو ہے وہ دنیا میں دکھائی دیتی ہے. لیکن یہ آپ اپنے سامنے پوائنٹ رکھیں کہ چاہے سورج کی بات کی جائے، چاہے ظاہری طور پر جو چراغ ہیں ان کی بات کی جائے، یا تھامس ایڈیسن کا جو بلب ایجاد ہوا تھا اس کے متعلق بات کی جائے، تو یہ وہ لائٹس ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر تو روشنی دی ہے، جسمانی طور پر تو چیزوں کو روشن کر کے دکھایا ہے، اور آج بھی وہ کام ہو رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ انسان کے ضمیر کو روشن نہیں کر پائیں، یہ انسان کے دل کو روشن نہیں کر پائی، یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے اذہان کو روشن نہیں کر پائی، یہ روحوں کو روشن نہیں کر پائی. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جسمانی طور پر تو فائدہ مند ہیں، لیکن یہ اسپرچولی طور پر ویسے فائدہ مند نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. کیونکہ اذہان کو روشن کرنا، روحوں کو روشن کرنا، دلوں کو روشن کرنا، روحوں کو روشن کرنا، یہ ایک الگ درجے پر بات ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور جو ہے وہ مسیح ہے. اور مسیح جب چمکتا ہے تو پھر لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں، پھر دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر اسپرچولی طور پر روشن ہوتی ہے، لوگوں کی روحیں روشن ہوتی ہیں، ان کے ذہان روشن ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری جو پرسنالٹی ہے، پورا کا پورا جو کریکٹر ہے وہ انلائٹمنٹ کی طرف جاتا ہے.
اور یہ آپ یاد رکھیں کہ جب تک کرائسٹ نہیں ہے اس وقت تک جو ہے ہول جو ایک انلائٹمنٹ کا کام ہے، مکمل طور پر جو انلائٹمنٹ کا کام ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اس کو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کرائسٹ ہے، جو دنیا کا نور ہے، جس کو ہم آخری پوائنٹ میں بھی اپنے سامنے رکھیں گے پیٹرن کے طور پہ، یہ جو لائٹ ہے یہ پرماننٹ لائٹ ہوگی. اور باقی جو اب سورج کی بات کی جاتی ہے یا بلبس کی بات کی جاتی ہے یا پھر چراغوں کی بات کی جاتی ہے، دے ور فار ٹیمپریری یوز، وہ ٹیمپریری تھے اور وہ پرماننٹ نہیں تھے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو فنکشن سے پہلے ہم تھوڑا سا سمبلس پہ بھی اس کی بات کر ہی لیتے ہیں اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو. اب نور کو جو ہے، روشنی کو جو ہے وہ اچھے انسانوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی رہی ہے اور گڈ نیوز کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی جاتی رہی ہے. اس کے بعد سچائی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی رہی ہے. اس کے بعد پھر زندگی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی رہی ہے. اس کے بعد پاکیزگی کے ساتھ، نجات کے ساتھ، خدا کے جلال اور حضوری کے ساتھ بھی اس کو سمبولیکلی دیکھا جاتا رہا ہے اور تشبیہاً اس کو بائبل مقدس بھی جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اس کے بعد ہم فنکشنز کی طرف جب بڑھتے ہیں تو جو پہلا سب سے فنکشن ہوتا ہے لائٹ کا، نور کا، روشنی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈارکنس کو ریموو کرے. ہر طرح کی جو تاریکی ہے وہ روشنی کے وسیلہ سے جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ نور کی جو ہے یہ سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسیح کا جو نور ہے، مسیح جو نور ہے اور جو ہم جنہیں مسیح نے دنیا کا نور کہا ہے، ہمیں بھی ڈارکنس کو ریموو کرنے کی بات کی گئی ہے ہمارے تعلق سے کہ ہم بھی دنیا میں جائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں جو ڈارکنس ہے، جو ڈیمونک ڈارکنس ہے یا جو کاسموس ڈارکنس ہے یا باقی جو کانسیکوینسز کی ڈارکنس ہے، اس کو روشنی میں بدلیں. اور اس کے بعد یہ جو لائٹ ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو عیاں کرے. یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، جو نظروں سے اوجھل ہیں، جب یہ روشنی چمکے گی تو پھر جو زندگیاں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ریویل ہو جائیں گی، یعنی وہ ظاہر ہو جائیں گی. اور اگر آپ لوکا 8ویں باب کو پڑھیں گے اور اس کے بعد افسیوں 5ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر دونوں ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کو چیزوں کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس کے بعد جب تیسرے نمبر پر ہم بڑھتے ہیں، فنکشنز کی بات کرتے ہیں، ورکس کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے، یہ وارمنس پروڈیوس کرنے کے تعلق سے جو ہے ہمارے سامنے ایک پیٹرن رکھتی ہے. اور قدیم زمانوں میں آپ دیکھیں کہ چراغ جو ہے وہ جلائے جاتے تھے تاکہ جب کولڈ ویدر آتا تھا، کولڈ سیزن آتا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی جو سردی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ماڈریٹ انوائرمنٹ کی طرف چلی جاتی تھی. اس کے بعد یہ جو نور ہے، روشنی ہے، یہ گائیڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی. یعنی کہ رات کے ٹائم اگر کسی نے سفر کرنا ہے، کوئی جا رہا ہے دور سفر کرنے کے لیے، سڑک پر ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ ایک مشل ہوتی تھی اور وہ اس کو آگے رکھتا تھا اور پھر جو رستہ ہے اس کو دکھائی دیتا تھا. اور اسی کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر آپ زبور 119 اس کے 105ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یعنی خدا کے کلام کو جو ہے وہ بھی نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس کے بعد جب ہم اس کی پلیس اور پوزیشن پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ متی رسول بھی اس کو لکھتا ہے کہ چراغ جو جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. جو چراغ جلایا جاتا ہے اس کو اس کی ٹھیک پوزیشن پر جو ہے اگر نہیں رکھا جائے گا تو وہ باہر سے آنے والوں کو روشنی نہیں دے سکتا. اگر وہ اپنی ٹھیک جگہ پر ہوگا تو پھر ہی روشنی دی جا سکتی ہے. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ چراغ جو جب جلایا جاتا ہے چراغ کو تو اس کو پیمانے کے نیچے نہیں، یعنی بیڈ کے نیچے نہیں رکھا جاتا، کسی ہڈن پلیس کے نیچے نہیں رکھا جاتا تاکہ وہ بجھ نہ جائے یا آنے والوں کو روشنی نہ ملے. اس کو ہمیشہ ٹاپ آف دی پوزیشن رکھا جاتا ہے، اس جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر پورے گھر میں جو ہے روشنی ہو، پوری جگہ پر روشنی ہو تاکہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی روشنی ملے اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس روشنی کو جو ہے وہ انجوائے کر پائیں. اور آپ دیکھیں کہ مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو اور ہمیں بھی اپنی ٹھیک پلیس اور پوزیشن پر ہونا ہے. اگر ہم اپنی ٹھیک پوزیشن پر نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس دنیا کو نور کے وسیلہ سے جو ہے وہ روشن نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افسیوں کے متعلق جب خداوند یسوع سے مکاشفہ کی کتاب میں لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں ان کو افسس کی کلیسیا کے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر
تو اپنے جگہ پر قائم نہیں رہے گا تو میں آ کر تیرے چراغدان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ جو ایماندار یا مسیحی یا جو کلیسیائیں اپنی اس جگہ پر رہ کر کام نہیں کرتی جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے انہیں رکھا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈیمالش ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ ڈکریز ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسپرچولی طور پر بھی، پھر فزیکلی طور پر بھی، اور پھر مینٹلی طور پر بھی، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے لیے صرف ایک عبرت ناک نشانی کے طور پر رکتی ہیں کہ دنیا صرف ان کو پڑھے اور یاد کرے اور اس سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھے. اس کے بعد جب رینج کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں پوری دنیا کے لیے نور ٹھہرایا گیا ہے. مسیح جو دنیا کا نور ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کا نور ہو اور ہم جو ہیں وہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے نور بن کے رہ جائیں، اپنے گھر کے لیے نور رہ جائیں، یا گلی کے لیے نور رہ جائیں، محلے کے لیے نور رہ جائیں، کسی ایک چرچ کے لیے نور بن جائیں؟ بلکہ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں پوری دنیا کے لیے مسیح نے جو ہے وہ نور مقرر کیا ہے، اور پھر ہمارا کام ہے کہ ہم نور بن کر جو ہے پوری دنیا کو روشن کریں. اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ روشنی دینے کا کام ہے اور آدمیوں کے سامنے چمکنے کا کام ہے. اب دنیا کیسے دیکھے گی کہ ہم ان پر چمک رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر. اب ہمارے ورکس جو ہیں یہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ تمہارے ایمان کو دیکھ کر، یہاں پر لکھا ہے نیک کاموں کو دیکھ کر. اگر بافرض مال میں یہ کہوں کہ میں ایماندار ہوں تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی میں ایماندار ہوں؟ دنیا کو تب پتہ چلے گا جب وہ میرے اعمال کو دیکھیں گے، وہ میرے کاموں کو دیکھیں گے. میرے جو اعمال اور میرے کام ہیں وہ میرے ایمان کا اظہار کریں گے کہ بندہ یہ واقعی ہی ایماندار ہے. اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو نیک کام ہوں گے ان کو دنیا دیکھے گی، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ واقعی ہی بھئی یہ انسان جو ہے یہ دنیا کا نور ہے، یہ مسیح کا پیروکار ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے. اب یہ جو ہے یہ فیتھ کی بات کی جا رہی ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کا جو سورس آف فیتھ ہے وہ کیا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس سورس کی طرف جائیں گے، اور جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ یہوہ خدا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور اس پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو ہم نے اعمال کے اندر کنورٹ کر کے دنیا پر نور کے وسیلہ سے ظاہر ہونا ہے. اب ان ساری چیزوں کو پیٹرن کے طور پر جب ہم دیکھیں گے تو پیٹرن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پوزیشن کا پیٹرن، رینج کا پیٹرن، کاموں کا پیٹرن، اور پھر فنکشنز کا پیٹرن. پیٹرن ہوگا ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح. اور جب آپ یوحنا 8ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں. خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور پھر اس نے ہمیں دنیا کا نور ٹھہرایا ہے. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنی ٹھیک پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں، اپنے فنکشنز کو ٹھیک سے سر انجام دینا چاہتے ہیں، ہماری رینج وہی ہونی چاہیے جو خداوند یسوع مسیح کی ہے، ہمارے کام ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے مسیح کے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیٹرن کو فالو کریں. اگر ہم کسی اور پیٹرن کو فالو کریں گے تو پھر ہم دنیا کے لیے نور نہیں بلکہ تاریکی کا سبب بنیں گے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرائسٹ کے نور کے پیٹرن کو چھوڑ کر اور کسی نور کی جو ہے وہ پیروکاری کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے چل رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کا جو روح جان بدن ہے وہ انلائٹمنٹ کی طرف جائے اور پھر وہ چمکیں. اور آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ الومناٹی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو الومینیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ انلائٹمنٹ کی طرف اس کو لے کر جائیں گے، وہ روشن کریں گے، تو پھر ہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہرت کے وسیلہ سے، پیسے کے وسیلہ سے، کام کے وسیلہ سے، فیم کے وسیلہ سے چمک پائیں گے. اس کے بعد ہمیں پوزیشن پر بھی ٹھیک کام کرنا ہے، اور کئی بار ہم اپنی پوزیشن پر رہ کر جو ہے وہ کام نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ والی پوزیشن مجھے ملے گی تو وہاں پہ بیٹھ کے میں یہ والا کام کروں گا. جہاں پر مسیح نے آپ کو ٹھہرایا ہے، آپ کو اسائن کیا ہے، آپ کی جگہ ہے، وہاں پر ہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اس جگہ پر کام کریں. اس کے بعد ہمارے جو نیک اعمال ہیں یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانیں کہ ہم واقعی ہی دنیا کے نور ہیں. اب ان ساری چیزوں کا پیٹرن جیسے میں نے پہلے بتایا ہمارے پاس کرائسٹ ہے، اور اگر ہم کرائسٹ کے پیٹرن کو نہیں فالو کریں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انکمپلیٹ ہیں، یہ ادھوری رہ جائیں گی، اور پھر وہ مشن جو دنیا میں نور بن کر چمکنے کا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں سٹاپ ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں
نور بن کر چمکیں. دنیا آپ کے نور کے وسیلہ سے، جو مسیح کا نور آپ کے اندر چمک رہا ہے، دنیا کا ضمیر روشن ہو، دنیا کے اذہان روشن ہوں، لوگوں کا دل روشن ہو، لوگوں کی روحیں روشن ہوں. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسیح کے پیٹرن کو فالو کریں، تاکہ آپ اس دنیا سے اور ان تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے روح جان بدن سے تاریکی کو ختم کرنے کا باعث بنے. تھینک یو سو مچ.